خدمت دین نبی کرتا رہا جو صبح و شام، لائق تحسین تھی، لائق تحسین تھی، جسے ذات کی ہر ہر ادا دار فانی سے وہ رخصت ہو گیا دار بقا جائے۔ قاری صاحب ہم سب کے صدر محترم تھے انجمن سیتاپور طلبہ دارالعلوم دیوبند میں، اس میں سے ہمیں یہاں کئی ساتھی نظر آ رہے ہیں، سے نوازا تھا۔ ہم سب بھی کوشش کریں، اور قاری کمیل صاحب صدر ہونے کے باوجود انجمن کے صدر تھے۔ عموماً مزاج یہ ہوا کرتا ہے کہ تلاوت، جس تلاوت سے بزم کا آغاز کیا جائے وہ کسی چھوٹے طالب علم سے یا کسی کم درجے کے طالب علم سے کرائی جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ ہمارے آپ کے یہاں کا ماحول بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے اور قاری ہے، بڑا استاذ ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نہیں تلاوت کرواتے، تلاوت کسی نوعمر سے کرواتے ہیں۔ کیوں؟ عجیب سا ماحول ہوگا، اللہ رب العالمین اسے ختم فرمائے۔ میں اس کی یہ تنقیص نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یہ بتانے لگا ہوں کہ قاری صاحب باوجود صدر ہونے کے، میں چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو کے قاری کمیل صاحب کو پکارتا تھا، اور قاری کمیل صاحب بغیر کسی تکلف کے فوراً تلاوت کے لیے پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہم چھوٹوں پہ ان کی شفقت کا ایک، یہ آپ حضرات کے سامنے ایک کیا کہہ لیجیے لمحہ فکر ہے۔ کوشش کریں، سوچیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہم سب کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی گوناگون صفات کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے، اوڑھ کر مٹی کے چادر بے نشاں ہو جائیں گے، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ حضرت قاری صاحب یہ ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں۔ معزز حاضرین، علماء حفاظ کرام، ملت کا درد رکھنے والے دینی بھائیوں، بزرگوں، حضرت قاری محمد کمیل صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ صرف مدرسہ انوار القرآن ہی کے استاذ نہیں تھے، بلکہ شاید وہ ہمارے پورے اطراف میں لوگوں کو تجوید کی تعلیم دیتے تھے اور اپنا ایک پیغام پہنچاتے تھے اپنی قرات کے ذریعے۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کرت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اس ناگہانی حادثے کی اطلاع میرے محترم دوست جناب حافظ اسرار الحق صاحب نے مجھے صبح دی، بے حد قلق ہوا، ایک دم سناٹا سا چھا گیا، سکتے کسی کیفیت ہو گئی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت قاری صاحب اس طرح اچانک ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے ہمارے وہم و گمان کے پابند نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کی عمر اور سانس اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے دفتروں میں لکھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ حادثہ یوں ہی ہونا تھا۔ معزز حاضرین، قحط الرجال کے اس دور میں باکمال شخصیات کا ہمارے درمیان سے اس طرح اچانک اٹھ جانا، یہ ہماری ناقدری اور شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اکابر و مشائخ، اہل علم، دانش کا ہمارے درمیان سے رخصت ہونے کا جو ایک لمبا سلسلہ شروع ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بڑے بڑے محدث، علماء، مشائخ، آسمان خطابت کے بدر منیر، اصلاح معاشرہ کے علم بردار، یک کے بعد دیگرے سفر آخرت پر روانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک کی جدائی سے آنسو خشک پاتے ہیں کہ پھر کسی روشن چراغ کے گل ہونے اور محفل کو سونا کر جانے کے اطلاع آ جاتی ہے۔ بہرکیف یہ وقت امت مسلمہ کے لیے مسلسل صدمات، ابتلاء و آزمائش کا ہے۔ ملت اسلامیہ اس وقت ناقابل تلافی نقصان اور عظیم خسارے سے دوچار ہو رہی ہے۔ غور طلب پہلو یہ بھی ہے کہ ہر جانے والا اپنی خصوصیات اور امتیازی صفات بھی اپنے ساتھ ہی لے جا رہا ہے، اپنے پیچھے اپنا کوئی بدل، کوئی جانشین چھوڑ کر نہیں جاتا، جس کی وجہ سے علمی و روحانی حلقوں میں نے بھی کہا اور بھائی صاحب کے دوستوں نے بھی کہا کہ آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اللہ نے بہت نوازا بھی ہے علم و فن سے۔ آپ کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے کسی بڑے ادارے میں جا کر کے آپ درسی خدمات انجام دیں، لیکن قاری صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں
وہی رہوں گا اور وہی کام کروں گا۔ مفتی عبدالمعید صاحب قاسمی کی دکان پر بیٹھک کے وقت میں بعض مرتبہ کے پہلو بھی آتے تھے، اور اس لاک ڈاؤن میں نے 2 مرتبہ فون کیا جب میٹنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اور میں نے ادرائے محبت ہی کہا کہ قاری صاحب آپ امام عیدین ہیں، ہمارے قائد رہبر اور رہنما ہیں، آپ اتنا ڈر کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے یہ ہمیں امید نہیں ہے، آپ باہر آئیے، ہم لوگوں کے ساتھ میں رہیے، انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی اور ہمارا کچھ نہ ہو۔ قاری صاحب ہنس دیتے تھے، اور بہرحال اس دوران ملاقات نہ ہو سکی۔ عید کے بعد ایک بار ملاقات ہوئی، میرا چونکہ سسرالی اعتبار سے بالکل بغل میں متصل گھر ہے محترم عبدالحفیظ صاحب کا، وہ میرے پھوپھیا سسر ہوا کرتے ہیں، اور قاری صاحب مرحوم کی بڑی بیٹی پھوپھا جان کے گھر ہی پہ مستقل کھیلا کرتی تھی۔ میں جب بھی جاتا تو گود اٹھاتا اور میں اس سے کہتا کہ تمہارے ابو قاری صاحب نہیں میں ہوں، تو بیٹی یہ کہتی نہیں نہ قاری صاحب ہے نہ تم ہو، بلکہ پھوپھا جان کی طرف کہا کرتی تھی یہ ہمارے ابو ہیں، اور پھوپھی کو امی کہا کرتی تھی۔ اتنا پیار، اتنا لاڈ بہرحال ہر گھر میں بچوں کو ملتا ہے، وہاں بھی ملتا تھا۔ میں نے جب پہلی نظر قاری صاحب کی وفات کے بعد ڈالی ہے تو آدھے گھنٹے تک میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور بار بار جی میں جی آ رہا تھا کہ میں قاری صاحب کے چہرے مبارک کو بوسا دوں، یوں ہی آرام سے جیسے عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں ایسے ہی سو رہے تھے، اور پر دنیا والوں کو تڑپا کے چلے جا رہے تھے کہ ہم تو سوتے ہوئے جا رہے ہیں، اب رہے۔ میرے دوستو، بعض آئے تو کچھ کہتا چلوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ شخص امام عیدین بھی تھا، ایک کا اہم مدرس اور ذمہ دار بھی تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں ہماری بے حسی یہاں تک آ پہنچی کہ ہم میں سے شاید کسی نے اتنے عظیم شخص کی قدر نہیں کی، اور کسی نے جا کر کے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ لاک ڈاؤن کے 4 اور 5 مہینے گزر گئے ہیں، آپ کی خیریت کیسی ہے، آپ کے حالات کیسے ہے۔ ہمارا قصبہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بڑے دیندار لوگ ہیں، بہت کچھ تعاون کرنے والے ہیں، لیکن بعض مرتبہ سفید پوشی دیکھ کر کے منہ موڑ لیا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے دین کی نسبت پر ہمیں یہ سفید کپڑے عطا کیے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم سفید کپڑوں میں ملبوس رہیں؟ لیکن اللہ کے دین، اللہ کے کلام کی نسبت ہے جو ہم اپنے کپڑوں پہ گندگی بظاہر نہیں آنے دیتے، باطن میں ہم، لیکن علماء اور حفاظ ائمہ ان کی ذمہ داری، ان کی قدر ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جمعیت علماء کے خادم کی حیثیت سے میں نے 2 مرتبہ خیریت تو لی، لیکن یہ نہ کہ پوچھ سکا کہ قاری صاحب آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ میری اپنی بڑی غلطی ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں۔ افسوس اس وقت میں ہوا جب میں قبرستان میں کھڑا تھا، مٹی دینے کے بعد قاری صاحب کے بہت ہی قریبی رشتہ دار مجھ سے کہنے لگے مولانا وکیل جمعیت کے ذمہ دار آپ ہیں، معلوم ہے قاری صاحب کا اٹیک کیسے پڑا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں لہر پور نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا مسکن خیر آباد بنا لوں اور یہیں پر کوئی چھوٹی سی دکان کر کے اپنے پیٹ کا انتظام کر لوں، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کر لوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری امام عیدین یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور اس کی وجہ سے اس کی نظر بڑھ جائے، بتاؤ میرے دوستو آپ پر کیسا گزرے؟ آج وہ 2 چھوٹے بچے، ایک 3.5 سال کی بیٹی اور ایک تقریباً 4 یا 5 مہینے کا بیٹا، یہ یتیم ہو گئے۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب تک میں حیات رہوں گا، اگر میرے سامنے حضرت قاری صاحب کا بیٹا جوان ہو گیا، پڑھنے کے لائق ہو گیا، تو انشاءاللہ اپنی زندگی بھر جمعیت علماء کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ قاری طیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کا پوتا ہے، ہم سب کا بیٹا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتے کو ہمارا بیٹا سمجھ کر کے ہمیں عطا فرما دیجئے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کی پرورش جو تعلیمی میدان میں ہوگی
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसकी पूर्ण मुकम्मल करेंगे। दूसरे जमीयत उलमा के अराकीन मौजूद हैं, हमारे बड़े मौजूद हैं, मुतमव्वल हजरात मौजूद हैं। आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी सफ़ेद पोशी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। यकीनन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हालात आ जाएं तो क्या उन हालात में हमारे साथ बैठने वाले, उठने वाले, हर वक्त रहने वाले क्या हमारी खबरगिरी नहीं कर सकते? हमने इसी मदरसे में बैठ करके पूरे लॉकडाउन में ईद के आने तक जमीयत उलमा के बैनर के नीचे 3.5 लाख रुपए का सामान तकसीम किया। लेकिन मैं कहूँ कि क्या किसी ने मुझसे पूछा है कि मौलवी वकील तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं? क्या मुफ्ती मोहन साहब से पूछा गया? मुफ्ती नासिर साहब से पूछा गया? ये जितने जिम्मेदारान हैं इनको जो कुछ भी दिया गया इन्होंने पूरा का पूरा खर्च चूंकि कौम के लिए दिया गया था, 1-1 रुपया कौम के लिए तकसीम कर दिया। हाफिज जाकिर साहब ने अलग एक निज़ाम बनाया था, मुफ्ती नासिर साहब ने अलग एक निज़ाम बनाया था। तकरीबन 500 घरों के अंदर जितना हो सका जमीयत उलमा ने पहुंचाया। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपने ही जिम्मेदार को भुला दिया, ये मुझे अफसोस है। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और आपसे भी दरख्वास्त है कि ये इमाम आपके हैं, ये मौलवी आपके हैं, ये मस्जिद के इमाम आपके हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, इनकी हमा वक्त खबरगिरी आपके ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे है। अगर आप खबरगिरी नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये तो मोटरसाइकिल से चल लेते हैं, ये तो खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, आपको पता है ये कहाँ से क्या कर रहे हैं। अगर ये मैले कुचैले भी रहें तो लोग ताने देंगे कि उलमा मैले कुचैले रहते हैं, इनके पास साबुन के पैसे नहीं। दीन बदनाम होगा, कुरान बदनाम होगा। इसलिए ये कोशिश करते हैं। हमें एक वाक़या सुना दूँ मुख्तसर सा। हमारा एक दोस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फाजिल दारूम हैं और बड़े आलिम बने हैं। लखीमपुर ज़िले से उनका ताल्लुक़ था, नाम नहीं लूँगा। मैं जब ज़िया-उल-उलूम में पढ़ता था तो उनके वालिद साहब मोहतरम, मैं एक प्रोग्राम में धौरारा जा रहा था, बचपना था मेरा। उनके वालिद साहब एक साइकिल चलाते थे और उस पर पीछे कैरियर के ऊपर डंडे बांध कर एक गद्दा रखते थे। एक आदमी आगे बिठाते थे और 2 लोगों को पीछे बिठाल करके 5-5 रुपये किराया लेकर के सिसैया चौराहे से धौरारा 15 रुपये में पहुँचाया करते थे। मैं खुद बैठ के गया। मैं जब बैठा थोड़ी दूर चला था, 2 किलोमीटर तकरीबन। मैंने पूछा आप कहाँ के? तो कहा आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं ज़िया-उल-उलूम तंबोर में पढ़ता हूँ, बगल में गांव है अकबरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। कहा भैया मेरा भी भैया पढ़ता है वहीं पर। मैंने कहा नाम बताओ? कहा फला नाम है। मैं फ़ौरन मैंने उनसे कहा चाचा साइकिल आप रोकिए। वो साइकिल रोकी। मैंने कहा आप बैठेंगे अब मैं चलाऊँगा। मुझसे नहीं हो सकता कि मेरे दोस्त का बाप साइकिल चलाए और मैं उसमें बैठ के जाऊँ किराए के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकिल चला के 8 किलोमीटर लेके गया। 2 सवारियाँ थी, उनको भी बिठाने रखा और अपने भी 10 रुपये अलग से दिए और उन सवारियों के पैसे उन्हें दिलाए। और उसकी हालत क्या थी? अब जाहिर बात है 15 रुपये साइकिल के ज़रिए कमाने वाला शख्स अपने बेटे को क्या देता होगा? इतना नफीसुत्तबा जैसे काई साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ऐसे ही गोरा चिट्टा नफीसुत्तबा था। वो शाम को रोज़ाना अपने कपड़े भिगो देता, 2 जोड़ी कपड़े थे उसके पास। रोज़ाना शाम को भिगो देता, धुल के डाल देता और सुबह प्रेस लगा करके तैयार कर लेता, दूसरे कपड़े पहन लेता। रोज़ाना शाम का यही मामूल। उन्होंने पूछा भाई कितने जोड़े आपके पास है कि ज़रा सी भी गर्द गुबार नहीं आता आपके कपड़ों पर? तो कहा अल्लाह ने बहुत दे रखा। इज्जत बचाने के लिए इंसान क्या कहेगा? अल्लाह ने बहुत दे रखा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि रोज़ाना वो रात में अपना एक जोड़ा धुल के डाल देता था ताकि गंदे ना होने पाए और उन्हीं को पहन लिया करता था। इस अंदाज में उलमा तैयार होते हैं मेरे अज़ीज़, इस अंदाज में तैयार होते हैं। लिहाजा इनकी कद्र की जाए, इनकी खबरगिरी रखी जाए। अल्लाह हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए, उलमा की कद्र की तौफीक नसीब फरमाए। मेरा लिए प्रोग्राम हुआ जिस जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियाँ पेश आई, मैं उनके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। प्रोग्राम में अभी हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे सिले के सीनियर नायब सदर हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका खिताब होगा मुख्तसर और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ के बाद में आपसे दरख्वास्त है कि मदरसे की बालाई मंजिल पर आपके लिए इंतज़ाम नाश्ते का किया गया है। नाश्ता करने के बाद ही आप तशरीफ़ ले जाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु व मा अलैना इल्लल बलाग।